السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ قرآن 27ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم قرآن کریم کا 27واں پارہ پڑھیں گے۔ 27واں پارے کی اہم موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ کل ہم نے پارہ نمبر 26 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کا پارہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہم بھی ہے۔ اس پارے کے مرکزی مضامین تقریباً یہی ہے کہ اس میں وحی اور توحید پر بات کی گئی ہے، قرآن کریم کی سچائی کو سامنے لایا گیا، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی تخلیق کیا اور انسان کے لیے اس پوری کائنات کے اندر یہ ضرورت کے تمام اتنی چیزوں کو پیدا کیا۔ ساتھ میں شرک کی مذمت ہے کہ جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں کسی اور کو پکار رہے ہیں اور کسی اور کو اپنا خالق اور رب مان رہے ہیں۔ پھر یہی بات کی گئی کہ اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، رسالت کو مانو۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ماضی کی قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ قوم لوط کو بھی ہم نے ہلاک کیا، حضرت موسیٰ اور فرعون کا پورا مقابلہ اور حق اور باطل کا معرکہ بھی ذکر کیا گیا۔ قوم عاد اور سمود کا عبرتناک انجام بھی ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بھی کفر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، تو انہوں نے بات نہیں مانی تو اس لیے ہم نے ان کو بھی نیست و نابود اور ذلیل کیا۔ تو دیکھیں یہ جو ماضی کے جتنے بھی اقوام کے واقعات ہیں تو یہ بار بار پلٹ کے آتے ہیں، کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہر سورہ کے اندر یہ واقعات بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ آپ آج یہ بات نہیں مان رہے تو کل بھی ایک قوم تھی جو یہ بات نہیں مان رہی تھی، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، تو اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ ماضی کی قوموں کے واقعات بطور عبرت جو ہے وہ یہاں موجود ہے، اور آخرت کی یقینی آمد پر بار بار بات کی گئی ہے کہ روز قیامت جو ہے وہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اور اس کو کوئی واقع ہونے سے تاخیر اس میں کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کے کوئی کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ انما توعدون لصادق، جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ وعدہ جو ہے وہ صادق ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے۔ تو وہ یہی قیامت کا وعدہ ہے کہ قیامت کا جو وعدہ کیا گیا کہ قیامت نے آنا ہے تو یہ آئے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت آئے گا تو قیامت آئے گا۔ اور آج کے کچھ مزید صورتوں کے اندر بھی ان الدین لواقع، قیامت ضرور واقع ہوگی۔ تو قیام اور اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، یہی قیامت کے واقع ہونے کی بات ہے کہ قیامت کا ہونا ضروری ہے، اور قیامت کیسے ہوگی اس کی ہونا کیوں کا بھی ذکر ہے، پھر جزا اور سزا کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ یہ مختصراً اس پارے کا تعارف ہے، اس کے مرکزی مضامین۔ اس پارے کے اندر 6 سے 7 صورتیں ہیں، 6 صورتیں مکمل ہیں، اور 7ویں صورت جو ذاریات جو کل ہم گزشتہ کل کے پارے میں پڑھ چکے تھے اس کا بقیہ اور مخصوص حصہ جو ہے وہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ تو یہ 6 صورتوں پر یعنی تقریباً 7 صورتوں پر مشتمل پارہ ہے۔ ایک سورہ الذاریات، سورہ ذاریات کے اندر کل اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، اور اس پارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام، فرعون علیہ السلام اور قوم عاد اور ثمود کا واقعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن اور انس کو کیوں پیدا کیا، پرپز آف کریشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کو جو ہے اس سورہ کے اندر واضح کیا گیا ہے۔ اور سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی اور پھر کہا ان الدین لواقع، یہ قیامت جو ہے وہ ضرور واقع ہوگی۔ اب قیامت کے آنے کی بات ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب ضرور واقع ہوگا، ما له من دافع، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون
یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم به تكذبون. اسی طرح پھر سورۃ النجم ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہاں بھی اللہ رب العالمین ستاروں کی قسم کھاتا ہے، اور آخر میں درمیان میں یہی بات ہو رہی ہے کہ ان هو الا وحی یوحى، یہ جو نبی آپ کے سامنے جو پیغام لے کے آ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ وحی ہے۔ اللہ کے نبی وحی کے علاوہ کوئی بات خود سے نہیں کرتے، خود سے کوئی بات گھڑتے نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، ان هو الا وحی یوحى۔ اور پھر سورہ قمر، شق القمر کا واقعہ ہے اس کے اندر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ہے شق القمر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، تو اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سورہ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ الرحمن کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، 31 مرتبہ یہ آیت بار بار دہرائی جاتی ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، انسانیت کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر جنت کا تذکرہ ہے، پھر جہنم کا تذکرہ ہے، اور اسی کے ساتھ یہ آیت بار بار دہرائی جاتی ہے، اور ساتھ میں نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے یاقوت بھی بنایا، مرجات بھی بنائے، فلاں 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 فلاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کے لیے بنائی۔ اور سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة۔ یہ جو ہے سورۃ الواقعہ، اس کے اندر بھی قرآن کریم یہی بات کر رہا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، ضرور واقع ہوگی، اور پھر قیامت واقع ہونے کے بعد انسانیت کی 3 اقسام ہو جائیں گی، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، السابقون الاولون۔ ہاں، تو یہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے، اس کو انشاءاللہ ہم واقعہ کے اندر، سورۃ الواقعہ کے اندر سمجھیں گے۔ پھر سورہ الحدید ہے، سورہ الحدید، حدید کا مطلب لوہا، اس میں لوہے کی عظمت کو بیان کیا گیا، اللہ نے آپ کے لیے لوہا پیدا کیا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور پھر اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی تذکرہ، تو جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کو قرضہ دیتے ہیں۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جس کے بنیادی موضوعات پر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سورۃ الذاریات، یہ جو پارہ ہے، پارہ نمبر 27، اس کا آغاز ہوتا ہے قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتے آئے تھے، یہ واقعہ جو ہیں پچھلے سے ریلیٹڈ ہیں، پچھلے پارے کے ساتھ، کہ وہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتائے تو صحیح کیوں آیا، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں تو ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ تو یہ جو ظالم قوم تھی، یہ قوم کون تھی؟ لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف، یعنی یہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری بھی دی کہ آپ کو اللہ بچہ دے گا اور بیٹا دے گا، اور پھر وہیں سے یہ قوم لوط کی طرف جانے لگے، اور وہیں جا کے قوم لوط کو یہ عذاب کے لیے آئے تھے، تو قوم لوط کی طرف چلے گئے، اور وہاں ان کو اللہ رب العالمین نے پھر نصف نابود کیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، کہ اللہ رب العالمین یہی بات کر رہا ہے کہ دیکھیں، اللہ کو مانو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، یہ تاریخی واقعات ہیں۔ دیکھو قوم لوط کو ہم نے ایسے ہلاک کیا، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ دیکھو کہ فرعون کو بھی بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا، بڑا جاہ و جلال اور مال اور دولت اور پیسوں میں بڑا فخر تھا، کوئی چیز بھی اس کی کام نہیں آئی، ہم نے اس کو نیست نابود کیا، ذلیل کیا، غرق کیا پانی کے اندر۔ اور اسی طرح قوم عاد کو بھی بڑا فخر تھا اپنی عمارتوں پہ، بڑے بڑے شاہی بنگلے بناتے تھے، اور اس پہ بڑا فخر تھا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ تو کیا کرو، ففروا الی اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، اللہ کی طرف دوڑیں گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، اللہ کے علاوہ کہیں آپ بچ نہیں سکتے۔
پھر اس کے بعد جو ہے انسانیت کی تخلیق کا پورا تذکرہ کیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ انسانوں سے رزق نہیں مانگتا، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ تو خود سے بڑا رازق ہے، بڑا طاقتور ہے۔ تو جن اور انس دونوں کو اللہ نے ایک بہت بڑے کاز، ایک بہت بڑے پرپز، ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے عبادت۔ واٹ از عبادت؟ یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عبادت کسے کہتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا کنسپٹ کیا ہے کہ عبادت نماز روزہ زکوٰۃ حج کو کہتے ہیں۔ ہمارا کنسپٹ کیا ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ عبادت ہے، بس۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو عبادت مان نہیں رہے، اور کسی چیز کو عبادت سمجھ بھی نہیں رہے۔ تو عبادت کا جب کانسیپٹ ہی ہم نے اتنا مخصوص کر دیا، تو پھر دینی اسلام کے ہر کام کو عبادت سے نکالنا پڑا۔ تو قرآن کریم جب کہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے انسان کو اس کاز کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا ضرور یہ مطلب ہے کہ یہ جو کاز ہیں، جو عبادت ہیں، یہ بہت بڑی وسیع چیز ہے، اس کا مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ کرو اور گھر میں بیٹھو بات ختم، آپ عبادت ہو گئی، نہیں۔ اتنی بڑی کائنات بنائی، یہ اتنی بڑی کائنات اس ایک انسان کے لیے بنائی۔ اس انسان کو جو پرپس دیا گیا، جس کاز اور جس پرپس کے لیے اس انسان کو کریٹ کیا گیا، تو وہ اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ جناب 5 ٹائم اللہ اکبر کرو اور زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، بات ختم۔ وہ تو اتنا چھوٹا مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا واٹ از عبادہ؟ عبادت تو انسانی زندگی کے 24 گھنٹے کے ہر لحظے اور ہر لمحے پر مشتمل ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس انسان کو اپنے اس کاز کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو عبادہ ہے اس کو سمجھنا ہے، چونکہ ہم صدیاں غلامی میں گزار چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا تصور عبادت سکڑ چکا ہے اور بگڑ چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، کہ انسان کو اللہ نے اس بہت بڑے کاز کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادہ اصل میں تو عاجزی اور انکساری اور تذلل کے اظہار کو کہتے ہیں، کہ انسان اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرے، تذلل کا اظہار کرے۔ کیا مطلب ہے؟ عاجزی اپنے سے بڑے کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے نا۔ آپ سے بڑا ہو، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تو انسان اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور عاجزی کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا تابعدار ہوں، میں آپ کا فرمان بردار ہوں، میں آپ کو بات مانتا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، تو اس کے سامنے بندہ عاجز ہوتا ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنے سے چھوٹے کے سامنے انسان عاجزی ظاہر کرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میرے سامنے عاجزی کرے، میرا فرما بردار رہے۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی، انکساری، فرما برداری۔ تو ان تینوں لفظوں کو ملا کے ہمارے معاشرے میں اردو کا ایک لفظ ہے بڑا اچھا جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ بندگی۔ تو بندگی اصل میں عبادت ہے۔ تو اللہ نے ان جن اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا۔ اب پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب بندگی صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج تک محدود نہیں ہے، بندگی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کی تشریح کی ہے نا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ میری نماز، میری روزہ، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ اصل میں بندگی ہے، کہ آپ کہیں کہ میرے زندگی کا مقصد، میرے زندگی اور میری موت اور میری نماز اور میرا روزہ اور میری زکوٰۃ اور میرا حج اور میرا سچ بولنا، میرا جھوٹ بولنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا شادی کرنا، میرا نکاح کرنا، میرا قرآن پڑھنا، میرا کاروبار کرنا، میرا تجارت کرنا، میرا
لباس پہننا، میری ہر چیز اور میرا ہر قول اور ہر فعل کیا ہے؟ کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ بہت وسیع کنسپٹ ہیں، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ اے انسان، اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، وجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے انکار کرو، یعنی شیطان کا انکار کرو اور میری عبادت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اعبدوا ربکم، میری بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی پیروی مت کرو، یعنی ہر وقت ہر لحظہ میرے بندے رہو، کبھی میری بندگی کبھی شیطان کی بندگی، کبھی میری بندگی کبھی نظام کی بندگی، کبھی میری بندگی کبھی قانون کی بندگی۔ نو نو نو، 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر لحظہ اور ہر لمحہ میرے بندے بنو۔ تو اللہ لیعبدون، میں نے تو آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ آپ نے میری بندگی کرنی ہے۔ تو بندگی کیا بڑا واضح کنسپٹ ہے۔ اب یہ مکمل پیکج ہے، اسلام جو ہے عبادت کا مکمل پیکج لے کے آیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کے 6 مختلف دائرے ہیں۔ ایک دائرہ انسان کے بلیفز کا ہے، عقائد، اور دوسرا عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر معیشت، پھر ریاست و سیاست۔ یہ 6 مختلف دائرے ہیں جو ہر انسان کی بنیادی نیڈ ہے۔ یعنی انسان بلیف بھی رکھتا ہے، انسان معاملات بھی کرتا ہے، انسان معاشرے میں بھی رہتا ہے، تو معاشرتی لوگوں سے روابط بھی ہوتے ہیں، انسان کو معیشت بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، کاروبار بھی کرتا ہے، اور انسان ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، تو اس سوسائٹی کے اندر زمین ہے، اس زمین کے اندر رہتا ہے، تو وہ زمین جس ملک کے ہیں، ملک کے اندر ہے، تو اس ملک کے نظام اور ریاست و سیاست میں انسان کا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ 6 مختلف دائرے ہیں ریاست و سیاست تک، بلیف سے، ایمانیات سے شروع کر ریاست و سیاست تک۔ تو ان 6 مختلف دائروں کے لیے اللہ نے کہا کہ لیعبدون، ان 6 مختلف دائروں میں میرا بندہ بن کر رہو، میری بندگی کرو۔ یعنی اس لیے آپ کو پیدا کی، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بلیو مجھ پر رکھو کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر جا کے جنماز سے بیٹھ کے نماز پڑھو بس، پھر کاروبار میں آپ دغا بازی کرو، دھوکہ بازی کرو، حلال و حرام کی تمیز نہ کرو، ریاست و سیاست میں طاغوتی نظام کو سپورٹ کرو، اللہ کے خلاف قانون بناؤ، پھر آپ کہو میں تو مسلمان ہوں، آئی ایم مسلم۔ نو نو نو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو 6 دائرے ہیں نا، اگر آپ ریاست سیاست کرتے ہیں تب بھی میری بندگی کرو، میرا بندہ بن کر اور میرا بندہ رہ کر کرو، میں جیسے کہہ رہا ہوں اسی طرح سیاست بھی کرو، اسی طرح ریاست بھی کرو، اسی طرح حکومت بھی لاؤ، اسی طرح حکومت بھی چلاؤ۔ معاملات کاروبار جب کرتے ہو تو میری طرف دیکھو نا، میں نے قرآن میں کون سا طریقہ بتایا، اسی طریقے پر حلال طریقے سے کاروبار کرو، حرام سے بچو۔ معاشرے کے اندر تعلقات رکھنے ہیں، تعلقات کیسے رکھو؟ میں نے جیسے طریقہ بتایا، میں کہہ رہا ہوں کہ تعلقات کو پالو، اور قطع رحمی، صلہ رحمی کرو، اور رشتے نہ کاٹو، تو میرے بات کو مانو۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی نہیں کرنی، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اس کے ساتھ نہیں رکھنا، تو وہ مجھے فالو کریں گے کیونکہ آپ میرے بندے ہیں۔ اور بندے کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو غلام ہوتا ہے۔ غلام کی اپنی مرضی کہاں سے آ گئی؟ ہم غلام ہیں بھائی، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جو جیسا اللہ کہے گا اسی طرح کریں گے۔ اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر تو بدماشی ہو گئی نا، تو بدماش تو ہم نہیں ہیں، ہاں؟ جو بدماش بنتے ہیں تو اس کا تذکرہ تو قرآن نے کیا نا۔ فرعون بدماش بنا تھا، اللہ نے کیا کیا؟ قوم عاد بدماش بنی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ قوم سمود بدماش بنی تھی، اللہ نے کیا کیا؟ تو بدماشی تو نہیں چلے گی، تو لہٰذا عبادت کا نام ہی عاجزی ہے، تو مسلمان تو عاجز ہوگا، تو عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ مکمل پیکج ہے۔ میں ایک مختصر جملے میں آپ کو کہتا ہوں عبادت کا مطلب کیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، کام کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوگا نا یار کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا بچہ تو سائنس پڑھ رہا ہے، فزکس پڑھ رہا ہے، کیمسٹری پڑھ رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، سائنسدان بنے گا، اور میرے بچے نے تو 16 سال اس میں لگائے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا نا، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پڑھتا ہے، جو بھی کرتا ہے، لیکن وہ اگر اسی طرح کر رہا ہے جس طرح اللہ نے کہا ہے تو وہ تو عبادت کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پائلٹ بن رہا ہے، سائنسدان بن رہا ہے، تو اصل میں تو وہ عبادت کر رہا ہے نا۔
اصل میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے فرمانبرداری تابعداری کے لیے، تو وہ ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن غلط کام نہیں کر رہا، غلط نالج حاصل نہیں کر رہا، وہ اصول قواعد کے مطابق تمام نالج حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیڈ ہے، تو اس دنیا کے اندر اللہ نے کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کفار کے خلاف خوب تیاری کرو۔ جب میرے پاس ڈاکٹر نہیں ہوں گے، انجینئر نہیں ہوں گے، میرے پاس پائلٹ نہیں ہوں گے، سائنسدان نہیں ہوں گے، تو میں کیسے کفار کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ تمام اسری تعلیم اور تمام نالج یہ عبادت ہے۔ میرا بچہ جا کے وہ حاصل کرے گا اس ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے، اور اپنا حصہ ڈالے گا، اور صرف اس نیت کے ساتھ کرے گا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے مخلوق کی خدمت کروں، اور یہ میں امت مسلمہ کو پروان چڑھانے کے لیے نالج حاصل کر رہا ہوں تاکہ دنیا کے اندر ہم سپر پاور بن جائیں۔ اب دیکھیں نیت بدل گئی، کام عبادت ہو گیا۔ یہ جو گھر کے اندر بہو برتن دھوتی ہیں، برتن یہ بھی عبادت ہے، اگر اس کی نیت یہ بنے کہ میں اپنے گھر کی صفائی کروں تاکہ گھر اچھا نظر آئے، میں خدمت کی نیت سے یہ کرتی ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ یہ جو آپ کپڑے دھوتی ہیں، وہ اس نیت سے دھوئے کہ صفائی اللہ کو پسند ہے، اور میرا میاں اور میری ساس اور سسر یہ کپڑے پہن کے نماز پڑھیں گے، تو واللہ یہ عبادت ہے۔ یہ جو آپ کچن میں کھانا بناتی ہے نا، چارہ تو ہے نہیں، بنانا تو آپ کو پڑے گا، لیکن نیت یہ رکھے کہ دیکھیں یہ کھانا اتنے اتنے یہ لوگ کھائیں گے، اور اس کے بعد ان کو انرجی ملے گی، اس انرجی کو وہ اللہ کی دین کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے خرچ کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ آپ کا کھانا پکانا بھی عبادت ہے۔ تو دنیا میں ہر کام عبادت ہو سکتا ہے جب آپ کی نیت اس طرح ہو، اور اس کام کو آپ اس طرح کریں جس طرح کرنے کا اس کا حق ہے۔ تو عبادت کا بہت براڈ کنسپٹ ہے، مجھے امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا پا چکا ہوں۔ تو یہ ہے اہم موضوع، اس پہ عموماً میں 2 گھنٹے ایک لیکچر دیتا ہوں کیونکہ آج تو اس میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں نے مختصراً آپ کو سمجھایا تھا کہ عبادت صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج تو دین اسلام کے پلرز ہیں، تو صرف پلرز کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا، پوائنٹ کو سمجھے۔ اگر صرف پلرز کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آگے یہ جو اسلام تو عمارت ہے نا پوری، تو دیوار کہاں ہے، چھت کہاں ہے، فرش کہاں ہے، کھڑکیاں کہاں ہیں، رونقیں اور اس طرح کی جو لائٹیں ہیں وہ کہاں؟ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان پلرز پہ کام کر رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ 70 سال سے پاکستان جب بنا ہے تو ہم پلرز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کون سا بیوقوف ہوگا جو اب ایسے کاریگر کو اپنا گھر دے دے کہ یار آپ یہ بناؤ، اور وہ 70 سال سے پلرز پہ کام کرتا رہے، اور آپ ان کو کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ، جاری رکھو، کیا کہیں گے آپ؟ کہ بیوقوف انسان 70 سال سے پلرز پہ لگے ہو، دیواریں کہاں ہیں، بنیاد کہاں ہے، چھت کہاں ہے؟ یعنی گھر بنانے کا کہا ہوا ہے، آپ پلرز پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اسلام ایک عمارت ہے، عبادت پورا کنسپٹ ہے، تو صرف پلر سے نظام نہیں چلے گا، پلرز بھی اہم ہیں، اتنے اہم ہے کہ پلرز کی وجہ سے عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھے گا۔ نماز روزہ زکوٰۃ حج اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے، کیونکہ یہ پلرز ہیں، ستون ہے، لیکن صرف ستون، دیواریں نہ ہو، چھت نہ ہو تو سکون کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیواریں ہیں، چھت ہیں، یہ جو بنیاد ہیں، یہ بھی اسلام ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے معاشرت ہیں، معاملات ہیں، تجارت ہیں، کاروبار ہیں، ریاستیں، سیاست ہیں، جس کو آپ نے دین سے نکالا ہے، اور آپ ان 4 چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں، تو یہ غلط کنسپٹ تھا۔ تو اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، اور وہ عبادت انسانی زندگی کے مکمل دائرے کا احاطہ کرتی ہے۔ ایک جملے میں سمجھ لیجئے، واٹ از عبادت؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کا مکمل رخ اللہ کی طرف کرنے کا نام عبادت ہے، بس۔ تو آج کل کے ماڈرن اپلیکیشن کیا ہوگی کہ ہمیں کیریئر کی بے چینی ہوتی ہے نا، کہ آج کا نوجوان رزق اور مستقبل کے ٹینشن میں نماز اور عبادات اور اللہ کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ہم جو بچے جو نالج حاصل کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہیں، تو لہٰذا بچوں کو یہ اضافی بوجھ نہیں لینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل الگ تلگ نہ سمجھے، یعنی دین اسلام کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا ایک بلا بنا دیا ہے۔ دین اسلام دینی اور رسمی علوم میں کوئی تمیز بھی نہیں کرتا، دین اسلام تو واضح کہتا ہے علم حاصل کرو، وہ علم دنیا کی سربلندی کے لیے بھی اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی۔
ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس میں اللہ نے یہ کی کہ اللہ جو ہے وہ آپ سے رزق نہیں مانگتا، اور رزق اللہ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، وہ آپ کو ملے گا. جب رزق جتنا آپ کو ملنا ہے تو حرام اور دھوکے اور رشوت سے کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی توانائیاں عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے صرف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کاز کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہیں سورۃ طور. وطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. قسم ہے طور کی، کتاب مستور کی، فی رق منشور کی، وہ کتاب جو صفحات میں لکھی گئی ہے. والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم. بیت معمور کا کیا مطلب ہے؟ بیت المعمور آسمانی، اوپر ساتواں آسمان پر، آسمانی دنیا میں، یعنی اوپر والے آسمان میں بیت المعمور ایک کعبہ ہے، ایک عبادت گاہ ہے. جس طرح دنیا کے اندر ہمارا مرکز ہے عبادت گاہ ہے خانہ کعبہ، اسی خانہ کعبے کے بالکل سیم لائن پہ اوپر آسمان میں بیت المعمور ہے. بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جہاں فرشتے آ کے عبادت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو 70,000 فرشتے جو ایک ون ٹائم آ گئی، اب قیامت تک دوبارہ ان کو نمبر نہیں ملتا. اس کا مطلب اتنے زیادہ فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس طرح والسقف المرفوع والبحر المسجور 5 قسمیں کھائی، اور قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آ کے رہے گا، اسے کوئی ما لہ من دافع، کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی یہ روز قیامت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کوئی اس کو ٹال ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے یہ آیت، یہ بڑی انسان کے رونگٹے کھڑی کرنے والی ہیں. حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں صرف اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت اللہ کے رسول سے یہ بات چیت کروں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے جب میں وہاں پہنچا، اور آپ کی تلاوت کی جو آواز ہے وہ مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. جب اس مقام پر پہنچے نا کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے نا ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا. چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان کو قبول کر لی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع یہ تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی. تو ان واقعات سے یہ معلوم ہوا نا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کی آیات پڑھ کے ڈرتے تھے. تو ہمیں بھی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف پیدا کرنا چاہیے اور خود کو عذاب الہی سے ڈرانا چاہیے. پھر اسی طرح یعنی اسی سورہ کے اندر قیامت کے دن آسمان کا آگے کھانپنے لگے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، پہاڑ اڑتے پھریں گے. اور پھر کیا گیا فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، ضلالت ہے، تباہی ہے جھوٹے لوگوں کے لیے. الذین فی الخوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو تو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ آگ اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے تھے. البتہ یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو نیک اور صالح جو مومن بچے ہوں گے، مومن مسلمان مومن خاندان کے جو مومن بچے ہوں گے، اللہ رب العالمین جنت میں بھی ان کا ساتھ دے گا. یعنی جو آپ کے بچے ہیں نا جو اپنا خاندان بنانے سے قبل فوت ہو گئے، مومن بچے، انہوں نے شادی نہیں کی اور پہلے شادی سے پہلے ہی فوت ہو گئے، ان کا خاندان نہیں بنا، تو یہ اصل میں ماں باپ کی طرف اس کے رجحان ہوتا ہے اور اس میں شمار ہوتا ہے. تو ماں باپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ قیامت کے دن آپ کے ایمان کی وجہ سے
آپ کے نیک بچوں کا آپ کے ساتھ ہونا دلیل ہے۔ اور پھر اللہ نے اس میں مزید وضاحت یہ کی ہے کہ اگر کسی کے ایک بچہ مثال کے طور پہ جنت کے ایک درجے میں ہے، ماں باپ دوسرے درجے میں ہے، تو اللہ رحم کر کے دونوں کو ایک درجے میں کر دے گا۔ یعنی درجوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ یا تو نہ اعمال زیادہ ہوں گے یا نیکیاں زیادہ ہوں گی نا، نیکیاں زیادہ اور کمی کی وجہ سے یہ درجات ہے نا۔ تو اگر کسی کی زیادہ ہو وہ اوپر ہو اور کسی کے کم ہو وہ نیچے ہو، تو اللہ رب العالمین یعنی خاندان کو ملانا چاہ رہا ہے تو بچوں کو اوپر شفٹ کر دے گا اپنی رحمت کے ساتھ، ہیں۔ کچھ کے گناہ زیادہ ہو تو اللہ رحم کر کے اس کو ایک ساتھ کر دے گا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں خاندان کو اکٹھا فرمائے گا، آپ کے مومن بچے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آگے سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى۔ سورہ نجم جو ہیں وہ ستارے کو کہتے ہیں، اور ستارے کی اللہ نے قسم کھائی کیونکہ یہ جو مکے کے مشرکین تھے نا، یہ ستارے پہ بڑا اعتماد کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ستاروں سے وہ فعال معلوم کرتے تھے، کہتے ستارے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ نے پھر ستارے کی قسم کھائی گئی، جس پر آپ کو یقین ہے نا، اس کی قسم کہ یہ جو صاحب ہیں اللہ کے رسول، یہ گمراہ نہیں ہے، یہ آپ کو غلط بات نہیں کر رہا۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی نفس کے مطابق کوئی بات ہی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، اپنے خواہش کے مطابق کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر معراج کی بات ہوئی ہے۔ دیکھیں 15ویں پاری کے اندر ہم نے اسراء کی بات کی تھی، زمینی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ مدینہ سے بیت المقدس تک لائے گئے، وہاں زمینی سفر اسراء کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اور یہاں اس سورۃ النجم کے اندر معراج کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول زمین سے پھر امامت کروائی، اور زمین سے پھر انبیاء کی امامت کروائی، پھر وہیں سے اوپر آسمان کی طرف چلے گئے، تو آسمان میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے اس، اور پھر وہیں سے جو ہے وہ باقی سارے واقعات یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے دیکھا وہ حق ہے، قیامت جنت جہنم سب کچھ دیکھ کے آ گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ مین پوائنٹ ہمارے لیے ہے کہ ان هو الا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے رسول جو کوئی بات بھی کرتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں بناتے، وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ قرآن کریم وہی ہوتی ہیں اور وہ جبرائیل امین کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں باطل عقائد اور بت پرستی کی سختی سے تردید بھی کی گئی، اور بتایا گیا کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، اور لات اور منات اور ان تمام ان کے جو آقات ہے مکے کے مشرکین کے، ان سب کی تردید کی گئی۔ افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس۔ یہ سارے یہی ہے کہ قیاس آرائیاں اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر رد کیا گیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہیں سورہ قمر۔ سورہ قمر یہ شق القمر، یعنی قمر کا مطلب کیا ہے؟ پھٹ جانا، سوری قمر کا مطلب ہے چاند۔ تو شق القمر کا مطلب کیا ہوا کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس سورہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور اقتربت الساعة وانشق القمر، تو یہ اسی سے اس کا نام ہے۔ تو اس نام یہ لفظ اس میں ذکر ہے تو اس لیے اس کا نام سورۃ القمر ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکین نے پوچھا نا کہ یار آپ ایسا کریں ہمیں کوئی معجزہ دکھا دو تاکہ ہم آپ کو مان لیں، اور ایسا کرو نا دنیا پہ تو آپ کا جادو چلتا ہے، تو آپ کا نا جادو آسمان پہ نہیں چلے گا، تو لہٰذا آپ سورج کو کیا کرو، یہ جو چاند ہے نا چاند، اس کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، وہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو مانے کون بھائی؟ اب انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو چاند پہ بھی کیا کیا،
جادو کر دیا، ہمارے آنکھوں پر جادو کر دیا۔ محمد تو اتنا بڑا جادوگر ہو گیا کہ وہ تو چاند تک بھی پہنچ گیا۔ اب ان کی بھی یہ کہانیاں شروع ہو گئی۔ اور یہ جو شق القمر کا واقعہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہونا اور پھٹ جانا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ اللہ کے رسول کے روشن معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ صحاح ستہ کی کثیر حدیث میں اس عظیم معجزے کو مختلف پہلو سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹوٹا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے آ گیا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ جبیر بن معطم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے ہماری نظریں بند کر دی۔ اس پر ان جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو یہ جو ہے چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ تو اب جو راستے میں جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو، ان سے پوچھو، مسافروں سے دریافت کرو۔ اگر دوسرے مقامات سے بھی لوگوں نے دیکھا کہ ہاں چاند ٹکڑے ہو گیا تھا تو بے شک پھر یہ معجزہ ہے۔ تو چنانچہ کیا کیا، سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند ٹکڑے ہو گیا۔ تو مشرکین پھر بھی انکار کرتے رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا۔ اور اس میں پھر پچھلی قوموں نے جو واضح نشانیاں دیکھ کر انکار کیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اسی میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں یہ جو معجزات ہیں ساری چیزیں اس لیے کہ ہم یقین کریں، اللہ کے رسول کی بات مانیں۔ اور پھر اسی میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو کہ اس سورہ قمر کے اندر یہ آیت 3 سے 4 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم آسان بنایا ہے۔ آسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہرگز نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے گھر بیٹھ جاؤ خود بخود قرآن آ جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ٹائم دو، وقت نکالو، عربی زبان آسان ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جب آپ جڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا فہم آ جائے گا اور نصیحت آپ حاصل کر سکیں گے۔ اب دیکھیں آپ نے کون سا اس قرآن کے سے مسائل کا استنباط کرنا ہے۔ اب ایک ہی تذکر، ایک ہی تدبر۔ تذکر نصیحت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، کیا بات ہو رہی ہے جی؟ نماز قائم کرو۔ تو اس سے نصیحت حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ نماز قائم کرنا شروع کر دو۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے مت پکارو، بے ادبی مت کرو۔ اب یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ قرآن کریم آپ کو اصول اور قواعد بتاتا ہے، اسی سے نصیحت حاصل کرنا مشکل کام تو نہیں ہے نا، آسان کام ہے۔ بس اس کی سمجھ آنا کہ ہاں اللہ رب العالمین یہاں کیا بات کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم آسان کیا ہے۔ قرآن کریم بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیسے جی؟ 6 7 8 سال کا بچہ پورے کے پورے قرآن کو سینے میں بند کر لیتا ہے۔ آپ کے بچے اسکول پڑھتے ہیں نا، کوئی ایک کتاب بچے نے یاد کیا ہو، کوئی فزکس کیمسٹری بایو میتھس کی کتاب امتحان کے لیے رٹا ہو؟ رٹ ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکنات میں نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی کتاب 600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، چھوٹا سا بچہ اس کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ تو یہ آسان اللہ نے بنایا نا، اسی لیے تو چھوٹا بچہ بھی کر لیتا ہے۔ بوڑھے بھی 56 سالہ بوڑھے کو میں نے دیکھا ہے جس نے اسی عمر میں قرآن حفظ کیا، کہہ رہا تھا سر جی میرا شوق ہے، بس مجھے آپ پڑھاتے رہو، جو بھی آتا تھا نا ان سے کوئی یاد سیکھ لی اور الحمدللہ مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، اور 56 سالہ عمر میں اس نے قرآن حفظ کیا۔ تو شوق جس کا ہو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن آسان کیا۔ تو پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن آسان ہے۔ جو مسائل کا استنباط ہے وہ علماء کا کام ہے، ان کے لیے علوم کا
حاصل کرنا بھی ضروری ہے تو وہ کریں گے، اور مسائل نکالیں گے، بتائیں گے آپ کا کام یہ نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ خود کو سدھارنا، معاشرے کو سدھارنا. تو خود کو سدھارنے کے لیے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. تو لہٰذا قرآن کریم کے بیسک بنیادی تعلیمات کو سمجھنا اور قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اب اس پیغام سے آپ نے یہ سمجھنا ہے جو لوگ دورہ قرآن کے اندر شامل ہیں تو وہ صرف دورہ قرآن پر انحصار نہیں کریں گے. اب دیکھیں دورہ قرآن کے اندر ہم بہت اختصار سے کام لیتے ہیں. ہم پوری صورت سے کوئی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی ایک اہم پوائنٹ رکھتے ہیں، بنیادی پیغام رکھتے ہیں. آپ کو پوری صورت کو سمجھنا ہے، پورے قرآن کو سمجھنا ہے، یعنی پورے پارے کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر خود یہ ایبلٹی ہو کہ آپ خود سے ترجمہ کر سکے. اس کے لیے ہمارے کورسز ہوتے ہیں، تربیہ کورس، فہم القرآن کورس. تو کورسز میں ضرور شامل ہونا ہے. یہ جو اللہ نے آپ کو جوڑا ہے تو یہ صرف سورہ قرآن تک محدود نہ ہو، بلکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے. اور آپ ابھی اللہ نے آپ کو بلایا ہے تو اللہ آپ کو قرآن سکھانا چاہ رہا ہے، تو لہٰذا ابھی آپ نے اس رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو قرآن کریم اللہ نے آسان کیا ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. آگے ہیں سورہ الرحمن. سورہ الرحمن مکی سورہ ہے اور 78 آیات پر مشتمل ہے، اور 3 اس کے رکوعات، 3 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے. مرکزی موضوع کیا ہے؟ توحید اور کائناتی نظام عدل، اور ساتھ میں قیامت کے مناظر اس میں ذکر. تو اس صورت کے مضامین میں کائنات کے حسن، خالقی کائنات کی بے پناہ نعمتوں اور توحید کے آفاقی شواہد کو انتہائی دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے. سورہ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان. تو آغاز ہوتا ہے الرحمن. رحمان کون ہے جی؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے تعلیم دی. یعنی مکے کے مشرکین نے کہا نا کہ یہ رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے. تو اللہ نے آیت نازل کیا الرحمن علم القرآن. رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا. جس کا تم انکار کرتے ہو نا، وہ رحمان کون ہے؟ اس نے قرآن نازل کیا. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے رسول کو کوئی بشر نہیں سکھاتا، کوئی جادوگر نہیں سکھاتا، کوئی انسان نہیں سکھاتا، یہ اللہ کے رسول خود سے نہیں کرتے، بلکہ الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں نا، تمام صفات میں چھوٹی قسم کی صفت، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل صفت وہ رحمان ہے. تو اللہ نے اپنی تمام صفتوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اور اشرف، سب سے چھوٹی قسم کی، چھوٹی قسم کی جو رحمت ہیں اس کو چنا، الرحمن، اس کا ذکر کیا. پھر اللہ نے کہا علم القرآن. اللہ کے جتنے بھی آسمانی کتابیں، ان تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بہتر کتاب قرآن مجید ہے. تو اللہ نے قرآن کا ذکر کیا الرحمن علم القرآن. پھر آگے فرمایا خلق الانسان. اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، زمین، آسمان، چرند، ہوا، پرند، ساری چیزوں کو اللہ نے کریٹ کیا. لیکن اپنے ان تمام مخلوقات میں سے وہ پائے کی مخلوق، وہ اعلیٰ مخلوق، وہ افضل مخلوق، اس کا نام لے کے ذکر کیا خلق الانسان. میں نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان سب سے اعلیٰ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پھر اللہ نے اس انسان کو بہت ساری نعمتیں دی. ان تمام نعمتوں میں جو پائے کی سکل ہے، جو اعلیٰ اور اشرف سکل اور ہنر ہے، اس کا ذکر کیا علمہ البیان. ہم نے اس انسان کو بولنا سکھایا، کمیونیکیشن سکھائی، یہ گفتگو کرتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے اعلیٰ صفت الرحمن اور سب سے اعلیٰ کتاب علم القرآن کا تذکرہ کر کے سب سے اعلیٰ تخلیق خلق الانسان کا تذکرہ کیا، اور سب سے اچھی وصف اور صفت اور سکل جو ان کو دی ہیں علم البیان، بیان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. اب اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو تعلیم دی ہے. قرآن پاک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے
اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبریل امین کے ذریعے سے سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے براہ راست جبریل امین کے ذریعے سے یہ سکھایا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سورۃ انبیاء میں فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے جنگی لباس کی صنعت سکھائی۔ کیا مطلب؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی، کہا تھا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سلیمان نے کہا نا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، زبان سکھائی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ان کو تورات انجیل کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ اور اسی طرح خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو علم لدنی دیا گیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو قرآن سکھایا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن سب سے اعلیٰ، قرآن کا جو علم ہے وہ سب سے منفرد ہے۔ سورۃ النمل میں فرمایا نا کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر آگے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند فرمایا۔ محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ بلندی پر ہے، اور وہ فرشتوں کا مسکن ہے، اور یہیں سے اللہ رب العالمین احکامات صادر کرتے ہیں۔ ووضع الميزان، اور ہم نے اس کو کیا کیا جی؟ ترازو رکھی ہے۔ قول یہ ہے نا، ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا یا چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے، جیسے ترازو ہے یا اشیاء یا چیزوں کو ناپنے کے آلات اور پیمانے ہیں۔ تو اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے ہیں، اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکامات نافذ فرمائے ہیں، تاکہ وہ ناپ تول میں ناانصافی نہ کرے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ اب آگے اتنی ڈیٹیل بیان کر کے یہ بات ناپ تول کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا نا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ غبن اور دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کسی چیز میں اس پر غالب آ جائے، چاہے وہ چیز معمولی سی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملے میں عدل و انصاف اور برابری نہ ہو تو معاشرے میں جو جھگڑے اور فسادات برپا ہوں گے نا، آپس میں جو بغض اور عناد پیدا ہوگا وہ کسی عقل مند سے تو ڈکا چھپا ہے نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو دوسروں کے ساتھ اسی طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تو دوسروں کو اسی طرح پورا پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے، کیونکہ عدل و انصاف ہی سے لوگوں کے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس میں عدل کی بات، یعنی نظام عدل و میزان کی بات بھی ہے۔ ایک کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کی بات ہے، پھر تخلیق انسانی کی بات ہے، پھر انسان کے بیان کی بات ہے، اور پھر نظام عدل و میزان کی بات ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کا توازن قائم کیا اور عدل کا حکم دیا۔ آگے پھر ایک اچھی منظر کشی کی گئی ہے کہ جنتی لوگوں کے لیے اہل ایمان کا انجام کیا ہوگا اور مجرمین یعنی جہنمیوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو اہل ایمان کا انجام یعنی متقی لوگ کیا ہوں گے؟ باغات میں ہوں گے، وہاں نہریں ہوں گی، ایک خوشنما منظر ہوگا، وہ اپنے رب کے ہاں ہوں گے، باعزت ہوں گے اور باعزت مقام پہ ہوں گے، عزت ملے گی، شرف ملے گی اور مقام ملے گا، بہترین انجام سے اللہ ان کو سرفراز کرے گا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، جنات النعیم، ہیں۔ اور اسی طرح جو مجرمین ہیں
ان کا تذکرہ ہے کہ یار یہ کہاں ہوں گے، قیامت کے دن یہ بدترین انجام پائیں گے، اور جہنم کے ہولناکی کا ذکر کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اس جہنم سے بھاگنا بالکل ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن نہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا نا کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے معاشر جن اور انس، تم زمینی احاطے سے باہر نہیں نکل سکتے، تم زمینی احاطے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ تمام واقعات اللہ نے ذکر کیا۔ اب دیکھیں اس میں کیا سورہ کے اندر 31 دفعہ یہ آیت آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بار بار یہ آیت دہرائی گئی ہے، اور یہ جہنم کا جو ذکر ہو رہا ہے نا، اس کے بعد بھی یہ آیت ذکر ہو رہی ہے۔ تو عمومی طور پر تو یہ آیت اصل میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بعد ذکر ہوتی ہے نا، کہ اللہ کا نعمت ہوا تو اللہ کہہ رہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے وہ کون سی نعمت ہے، اس کے بعد بھی یہ دہرائی جاتی ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا کہ آیات آج میں بھول جاتا ہوں چونکہ، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب یہ جہنم کا تذکرہ ہے، لیکن آخر میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جہنم کا ذکر نعمت ہے، نعمت تو نہیں ہے، زحمت ہے، عذاب ہے۔ اس کو سمجھیے گا، اصل میں اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان اور نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیشگی اطلاع دے دی کہ جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور جہنم میں یہ عذاب ہوگا، جہنم میں یہ چیز ہوگی۔ تو یہ بتانا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو نعمت ہے کہ پہلے سے ہمیں خبردار کیا، پیشگی اطلاع دے دی کہ جہنم ہے، جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے، جہنم میں یہ چیز ہوگی، یہ چیز نہیں ہوگی، تو یہ نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور آپ نے تو یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جہنم بھی ہوگا، ہاں، پیشگی اطلاع دے دیا، آپ سمجھ آگے۔ اسی طرح فرمایا گیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ 2 دفعہ نفخ صور ہوگا، ایک دفعہ جب نفخ صور ہوگا تو یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں ختم، تباہ ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ کہے گا کل من علیہا فان، دیکھا ہر چیز فانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، اللہ اکیلا ہے، رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک ہی اللہ کے ذات رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ کے اندر بنیادی پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی قدردانی کرو۔ آگے ہے سورہ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ سورۃ الواقعہ یعنی اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ جو ہو کر رہے گا، جو واقع ہو کر رہے گا، واقع ہو جائے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، اس واقعے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ حافظ الرافع اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اس دن زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن انسانیت کے 3 واضح جماعتیں بن جائیں گی، انسان کو یا انسانیت کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی کون سی ہے؟ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ تو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا کہ یہ 3 قسم کے بارے میں، یہ 3 قسم کے ہوں گے، اس میں سے 2 جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہیں، اصحاب المیمنہ،
ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تما دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ میں تما دیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں اور بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند لوگ ہیں، وہ جنت میں داخل ہو۔ تو اصحاب الیمین، ٹھیک ہے، دائیں طرف والے، یہ پہلا طبقہ ہے۔ پھر دوسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو دوسرے قسم کے لوگ اصحاب المشأمہ، وہ لوگ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تما دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں، بدبخت ہے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ برے لوگ ہوں گے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہیں جو دوسروں سے آگے، والسابقون الاولون، وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ آگے بڑھ جانے سے کون لوگ مراد ہیں؟ ایک تو اس میں یہ بات ہے نا کہ نیکوں میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں آپس میں سے، ان سے اچھا کروں، ان سے اچھا کروں، اچھا جی میں دورہ قرآن میں آ رہی ہوں تو میں ان سے زیادہ اچھا سیکھوں گی، میں اسے اچھی نوٹس بناؤں گی۔ وہ جو ہے وہ نا 10-20 پہ آتی، میں 10-25 پہ آؤں گی، میں اسے اچھا کروں گی نا، میں اچھے توجہ کے ساتھ بیٹھوں گی نا، میں اچھا اچھا اچھا، میں اسے زیادہ عبادت کروں گی، میں اچھے زیادہ اللہ کی فرمانبردار بنوں گی۔ یہ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں نہیں۔ اس کے پاس مرسڈیز ہے تو میرے پاس یہ ہوگی، اس کا بچہ فلاں میں پڑھتا ہے تو میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھے گا، وہ یہ سوٹ پہن رہی تو میں فلاں برانڈ کا پہنوں گی، یہ والی نہیں بھائی، یہ تو شیطانی کام ہے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے جانے والے لوگ مراد ہیں، جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو ہجرت کرنے میں لوگوں نے سبقت کی، اور آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے۔ اور اس میں یہ لوگ بھی مراد ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو اس میں بنیادی پیغام یہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جو سبقت کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ ان کی بھی ایک قسم ہے، اور وہ بھی جنت میں داخل ہوگی، اور یہ زیادہ اعلیٰ درجے میں ہوں گی، اعلیٰ ترین انعامات کے حقدار ہوں گے۔ سابقون خاص المقربون لوگ، جس کے اندر اللہ کے انبیاء بھی ہیں، اللہ کے اولیاء اور اسلاف جو زیادہ دین کے حریص تھے اور زیادہ آگے بڑھنے والے تھے، اور ان کا یہ تذکرہ ہے۔ پھر اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے ہیں، پھر اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے نا پھر ان کے اصحاب المیمنہ کے ساتھ کیا ہوگا، جنت میں ان کا مقام کیا ہوگا، اس کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر جو ہے اصحاب المشأمہ کے ساتھ کیا ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اصحاب الیمین، اس کا جو تذکرہ ہے نا، انعامات کون کون سے ملیں گے، تو فی صدر محضود وطلح ممدود وظل ممدود اور ماء مسکوب فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ یعنی ان کے لیے فاکہۃ کثیرہ، میوے ہوں گے بہت سارے، ان کے پاس جو ہے جام ہوں گے، شراب کے مختلف قسم کے شراب ہوں گے، دودھ کے، اور اسی طرح مشروب ہوں گے۔ تو مختلف قسم کے یہ انعامات ہیں جو اصحاب المیمنہ کے ہیں، دائیں ہاتھ والے۔ اور مشأمہ کے بھی اسی طرح ذکر کیے گئے کہ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ سخت ترین چیزیں ہیں کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا تھا، نافرمان تھے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں ظاہر ہیں اچھی چیزیں تو نہیں ہوتی نا، بری بری چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پھر جی آگے سورہ الحدید ہے۔ سورہ الحدید، حدید کے اصل میں مطلب کیا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو سورہ ہیں یہ مدنی سورہ ہیں، اور اس ٹوٹل 29 آیات پر مشتمل ہیں، اور چار رکوعات پر مشتمل ہیں۔ اور لفظ حدید کا مفہوم اصل میں ہے کہ لوہا، حدید لوہے کو کہتے ہیں، حدید کا مطلب لوہا، اور اس سورہ کے اندر اسی لوہے کا تذکرہ ہے۔ اور لوہا اصل میں طاقت، قوت اور مضبوطی کا ایک بڑا مظہر ہوتا ہے، طاقت کے لیے، قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لوہا بھی اللہ نے استعمال کیا، اور اپنے حساب سے اللہ نے اس لوہے کو بھی تخلیق کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں زمین کے اندر پانی بھی کم نہیں ہو رہا، لیکن ساتھ میں لوہا بھی کم نہیں ہو رہا۔ لوہا اللہ نے تخلیق کیا، زمین سے نکلتا ہے، تو جتنا زیادہ لوہے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب یہ طاقت اور قوت کی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیوں کیا؟
دین کی حمایت اور دین کی ترویج اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، معاشرے کو انقلاب سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ کو اگر ضرورت پڑی تو آپ طاقت کا استعمال کریں گے، لوہے کا استعمال کریں گے۔ اس وقت لوہے سے تلوار بنائی جاتی تھی، آج گن، میزائل، پلاسٹک بم، ایٹم بم، یہ ساری چیزیں کس سے بنائی جاتی ہیں؟ لوہے سے بنائی جاتی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دو، لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر گھس کے آپ کی عزت و ناموس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس طرح ایران میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا تھا اور فلسطین میں ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے نا ہتھیار استعمال کرو، لوہا اللہ نے آپ کو دیا، لوہے کو استعمال کرو، پھر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو۔ اب بنیادی پیغام یہ ہے، لیکن ہم تو ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں تو کچھ ہمیں تو اپنے کچھ بھی نہیں آتا بھائی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو لہٰذا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ اس لوہے کا درست استعمال کر سکے اور اللہ کی اس نعمت سے مستفید ہو سکے۔ ہم تو لوہے کو آپس میں انتشار اور افتراق اور جنگ و جدل کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں، ایک دوسرے پر فتویٰ لگا کے، ایک دوسرے کو گمراہ کر کے ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دیں۔ تو اس سورہ الحدید کے اندر بنیادی پیغام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور اس مال کو اللہ کے راہ میں اس لیے خرچ کرو کہ جب آپ اس کو خرچ کریں گے تو یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک قرض حسنہ والا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو لٹا دے گا، کیا کرے گا؟ لٹا دے گا۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا ہم نے قرآنی آیات سے سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس کے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ یعنی قرض حسنہ جو اللہ کو دے گا تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک نفع بخش تجارت کی بات ہو رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کو مال دینا یا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہیں، اور اس کا اللہ رب العالمین بے پناہ اجر انسان کو دیتا ہے۔ یعنی آپ تجارت کر رہے ہیں نا، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دنیا بھی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ فائدہ ملے، تو اللہ کہنے کون ہے جو میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقر محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا بڑھا کر دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے، اور اس سے اس کے اعمال کا ثواب اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو جنت دوں گا۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط۔ کوئی ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے گا، اور اللہ تنگی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا دوسری جگہ کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہیں جس نے 7 بالیاں اگائی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جذبے تو بہت تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداح انصاری، یہ صحابی تھے ابو دحداح انصاری رضی اللہ عنہ، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرض دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو دحداح، اللہ یہی چاہتا ہے۔ تو ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا دست اقدس مجھے دے، یعنی اپنا ہاتھ مجھے دے، اپنا دست اقدس مجھے دکھائے۔
اللہ کے رسول نے جب ہاتھ دکھایا، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستی اقدس کو تھام کر عرض کیا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو دحدہ کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، اور انہوں نے یہ آیت سنتے ہوئے پوری کہا کہ یہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اس سے بڑا تو کاروبار کیا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کو قرض دے رہا ہوں، ہیں؟ تو اس نے پورے اللہ کے بارگاہ میں دے دیا، اور آ کے اور ان کے بچے بھی جو ہے باغ میں رہتے تھے نا، تو وہ آ کے اپنے بچوں کو پکارا، کہا کہ اے ام دحدہ، تو بیوی نے کہا لبیک لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دحدہ نے عرض کیا آپ اس باغ سے نکل جائیں، بچوں کو بھی نکالیں، کیونکہ میں نے اس باغ کو اپنے خالق اور اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا، اب اس باغ میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، نکل جاؤ۔ تو یہ تھا وہ ایمان صحابہ کا۔ آیت قرآن کریم کی نازل ہوتی فوری طور پر عمل کرتے ہو، عمل بھی ایسا کہ اس پہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال خرچ کرنا دراصل یہ بندے کی سچے ایمان کی اور قربانی کی جذبے کی عملی دلیل ہے، تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرمائی اسی سورہ کے اندر، کہ یہ جو دنیا کی زندگی یہ تو عارضی کھیل ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے، سبقت لے کے چلنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے بارش، جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر سبزہ سوکھ بھی جاتا ہے تو اسے زرد دیکھتے ہیں تو پھر وہ پامال کیا ہوا یعنی بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ مسلمان اس دنیا کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں اور ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، کیونکہ بچوں کا کام ہے، اور اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ اور ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی زینت و آرائش کا نام ہے، جو کہ عورتوں کا شیوا ہے، عورت جو ہے وہ زینت و آرائش کرتی ہے۔ تو دنیا کی یہ ساری زینت جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو اسی دنیا کی زندگی زینت و آرائش کا نام۔ اور آگے ہے کہ دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے۔ اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں، تو اس میں دل لگانے اور اس کے اصول کی کوشش کرتے رہنے کے بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش، جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے، تو اس کی سبزی یعنی سبز رنگ جو ہے وہ جاتے رہنے کے بعد اسے زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ پامال کیا ہوا یعنی بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی اس زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سے امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلد جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے، جو دنیا کے طلبگاروں، لہو و لعب میں زندگی گزارنے والوں اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کے لیے، جبکہ دوسری طرف آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی خوشنودی بھی ہے، جو اس آدمی کے لیے ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان اس لیے ہے کہ جو دنیا ہی کا ہو جائے، یعنی یہ دنیا دھوکے کا سامان کس کے لیے ہے، تو اس کے لیے ہے جو اسی دنیا کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کرے
اور جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار ہو اور دنیاوی اسباب بھی اس لیے دنیاوی اسباب سے تعلق رکھے تاکہ اس کی وجہ سے آخرت میری سنر جائے اور بہتر ہو جائے، تو یہی وہ انسان ہے جو دنیا کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کہ میں اس دنیا کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ میں آخرت کو پا لوں۔ اب دیکھیں، ہم اس دنیا کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم آخرت کو بھی تو نہیں پا سکتے نا۔ یہ دنیا ہی موقع ہے جس کے اندر ہم نیک اعمال کریں گے، جس کے اندر اچھے کام کریں گے، تو ہی ہم آخرت میں سرفراز ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے، البتہ دنیا میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ملعون نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ حضرت ذنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو، یہاں صرف زادرال ہو، کیونکہ آرام گاہ تو ہماری کوئی اور جگہ یعنی قیامت آخرت ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے محبت نہ کرنا۔ اب دیکھیں، ہم رہبانیت کا اسلام حکم نہیں دیتا کہ آپ جو ہے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں میں چلے جاؤ اور وہاں جو ہے وہ رہبانیت کا کام کرو، نہیں، اسی دنیا میں رہیں گے، اسی رنگا رنگی میں رہیں گے، اسی دنیا کا استعمال کریں گے، اسی دنیا کے پیسے بھی کمائیں گے، اسی دنیا میں کاروبار بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے، تعلیم بھی حاصل کریں گے، آگے بھی بڑھیں گے، ترقی بھی کریں گے، ہر چیز کریں گے، لیکن دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، دنیا کے پیسوں اور دنیا کی دولت کے پیچھے نہیں چڑھیں گے، دنیا کے پیسوں کی اور مادہ پرستی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہر جگہ اللہ، ہر جگہ دین، ہر جگہ رسول رکھیں گے، پیسہ بھی کمائیں گے، اچھا کھائیں گے بھی، اچھا پیئیں گے بھی، سب کچھ کریں گے بھائی صاحب، لیکن محبت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، میں نے بس گھر ہی بنانا ہے، چاہے حلال ہو حرام ہو، مجھے تو بنگلہ چاہیے، مجھے تو BMW چاہیے بھائی، پیسہ کہیں سے بھی آ جائے، ہیں؟ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس مجھے یہ چاہیے، یہ والا کام نہیں کرنا۔ باقی اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا استعمال کرو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں آپ جتنا بھی کماؤ، ارب پتی کروڑ پتی بن جاؤ، آخر میں 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ میرا اور آپ کا لباس پھر 2 گز کفن کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ ایسا ٹکڑا ہے جس کے اندر جیب بھی نہیں ہے، یہ جو ابھی ہم نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں یا گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، یہ بھی رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا دنیا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہے، مختلف قسم کے رنگا رنگی میں انسان کو مبتلا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں بنیادی طور پر یہ بات کی، اعلموا انہ الحیات الدنیا، اس بات کو جان لو کہ دنیا کی جو زندگی اللہ لعب ہے، کھیل ہے، یہ ایک کشش ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ لہٰذا منافقین کا انجام یہ ہے کہ دنیا کی محبت ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ مسلمان کو تو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے، مسلمان کو تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت میں مستقبل زندگی اور اللہ کی مغفرت کو دنیا کی عارضی چمک دمک پر ترجیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے پارے کا حاصل مطالعہ اور ٹیک اویز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے تابع کرے۔ زندگی کا پرپز آج ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اور عبادت کیا چیز ہے؟ نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں، بلکہ مکمل کے مکمل زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اور پھر شکر گزاری کی عادت کہ اللہ کی بے شمار ظاہری اور باطنی نعمتوں پر ہمیشہ ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الرحمن کے اندر نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور آپ سورۃ الرحمن کا ترجمہ خود سے پڑھ بھی لیجئے گا۔ اسی طرح دنیا کے دھوکے سے بچے اور آخرت کی یقینی آمد کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ بنائیں۔ یہ اہم ٹیک اویز ہیں، یہ اہم پوائنٹ ہیں جو ہم نے سمجھنا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان۔ اور آخر میں یہ کہ اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد اور دین کی خدمت کے لیے باقاعدگی سے خرچ کرنا چاہیے۔ ایک مومن کے مال میں 2 حصے ضرور ہوتے ہیں، ایک غریب اور فقیر کا اور ایک اللہ کے راستے کا۔ تو لہٰذا یہ آپ کو دینا پڑے گا، یہ حق ہے، یہ کوئی آپ کسی پر نا احسان نہیں کرتے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ پیسے دیتے ہیں نا تو پھر آپ یہ جتا نہیں سکتے آپ اللہ کو دے رہے ہیں، کس پہ احسان جتا رہے ہیں؟ ہاں، آپ جس کاز کے لیے، جس پرپز کے لیے آپ نے پیسے دے دیے تو وہ پرپز اور وہ کاز اللہ کا ہے، تو لہٰذا بس اب یہ آپ جتا بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے احسان بھی نہیں کیا بلکہ یہ حق تھا آپ پر، آپ نے حق ادا کیا۔ اور جس نے اس کاز کے لیے آپ کا تعاون کیا تو اس کا شکر ادا کرے، کہ وہ بڑا حق تھا جس حق کو ادا کرنے میں اس نے آپ کا تعاون کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دین اسلام کی ترویج، تشہیر اور اشاعت کے لیے
پیسہ دینا اللہ کے دین کے لیے، پیسہ دینا یہ حق ہے، آپ کے مال پر اللہ کا حق ہے، تو یہ آپ دیں گے۔ اور غریبوں، فقیروں، مساکین کی مدد کے لیے آپ کو پیسہ دینا ہوگا، آپ کے پیسے کے اوپر یہ ان کا حق ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن منافقین کے اندھیرے سے بچا کر رحمان کے نور میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تشہیر، ترویج اور اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ تھا ہمارے سیشن کا پہلا حصہ۔ اب ہم بڑھیں گے آگے دوسرے حصے کی طرف، کیا کریں کیا نہ کریں، قرآنی اوامر و نواہی۔ آج کے اس پارے کے اندر کون سی ایسی باتیں ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ ڈوز ہیں، اس کو کرنا پڑے گا، اور کون سے ایسے ہیں کہ جو ڈونٹس ہیں کہ اس سے منع ہونا پڑے گا۔ جی تو پارہ نمبر 27، قرآنی کمانڈس۔ جی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پارہ نمبر 27۔ یہ آپ کو سلائڈ اسکرین شیئر ہوگی انشاءاللہ۔ پہلا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ عذاب سے بچنا چاہتے ہو، جہنم سے، دنیا کی پیرا روی سے، تو اللہ کی طرف دوڑو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ بندگی کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھیں، ہم نے تفصیل بتایا نا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ وقتی طور پر اطاعت اور وقتی طور پر بندگی، یہ عبادت نہیں ہے کہ مخصوص وقت میں پوجا پاٹ کرے تو بس یہ عبادت ہے، نہیں، ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کی عبادت، یہ اصل میں عبادت ہے۔ پھر ظلم نہ کرو، وہم و گمان کی پیروی نہ کرو، اور نہ ہی خواہشات نفس کی مرید بنو، کہ جو من میں آ رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہو۔ اور اسی طرح نیک رویہ اختیار کرو، اور بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرو۔ تو نظم کے اندر ہے کہ ہنسنا کم، اور اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور رونا زیادہ کرو، یعنی کم ہنسا کرو اور زیادہ ہنسا کرو، سوری، کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ اللہ کے لیے رونا چاہیے، اور آج کل ہم ہنسی مذاق ہم زیادہ ہی کرتے ہیں۔ ہنسی مذاق سے ہوتا کیا ہے کہ دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور رونے سے کیا ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ رویا زیادہ کرو، اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو لہٰذا اس سے نصیحت حاصل کرو۔ بھائی قرآن کریم کو خود سمجھو، یہ کوئی کیا نام ہے، یہ جو بجلی ہوتی ہے، جو کرنٹ دیتی ہیں، کون سی لائن ہوتی ہیں جو باہر
80 گریڈ کی لائنیں کیا ہے؟ جو بجلی کی جو مین تار ہوتی ہے، تو یہ وہ تار نہیں ہے جو آپ کو کرنٹ دے اور آپ کو مار دے. یہ قرآن ہے، یہ نصیحت کے لیے، ہدی للناس ہے، شفاء للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہیں. ہر انسان کا حق ہے کہ اس قرآن کو سمجھے. تو پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہیں، تو لوگوں کو قرآن سے دور رکھا گیا، کہا گیا کہ قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدی للناس، ہدایت کی کتاب ہے، اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ کر دے گا. تو کتنی بڑی بات، بری بات ہے. قرآن آسان ہے، اللہ نے کہا آسان ہے، تو قرآن نصیحت کے لیے ہے، تو نصیحت آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور پھر میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. سورۃ الرحمن کے اندر ہم نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، اپنے رب کے اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، اور بغیر طہارت کے قرآن کو مت چھوؤ. اب یہ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، سورۃ الواقعہ کے اندر یہ موجود ہے کہ قرآن کریم کو بغیر طہارت کے نہ چھوؤ. اب ایک تشریح ہے نا کہ یہ محفوظ، اس سے مراد ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن کریم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور وہاں اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. ایک یہ تشریح ہے کہ جس دنیا میں بھی قرآن کریم کو جو اب ہاتھ لگائے تو وضو کرے، وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کو کھولے اور پڑھے. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، افضل ہے کہ ایسا کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن اگر لوگ اس وجہ سے قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے کہ میرے تو وضو نہیں ہے، ہاں ایک بندہ وضو کر کے قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ کہتا ہے میری وضو نہیں ہے اس لیے میں قرآن کو نہیں اٹھا سکتا، تو پھر ایسے میں حکم یہ ہے کہ وضو کی وجہ سے قرآن کو پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر آپ ایسے بھی قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ سے مت رکو. اللہ تعالیٰ کو قرض دو، وہ تمہیں کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کر دے گا. قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے. صدقات دے کر اللہ کو قرض حسن دو، وہ یقیناً کئی گنا بڑا چڑھا کر پیش کرے گا. تو حدیث کے اندر یہ جو ہے 2 دفعہ، یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 11 اور 18 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اور جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو. جو بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہیں تو شکستہ نہ ہو، صبر کرو. اور جو کچھ اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے اس پر اتراؤ نہیں. جو اللہ نے دیا تو تکبر نہ کرو، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس کمیونیکیشن ہے. پھر آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہ کرو، یہ میں نے دیا ہے، میں پوچھوں گا، حساب کتاب کروں گا آپ کے ساتھ. تکبر کے لیے نہیں دیا میں نے. انصاف پر قائم رہو اور رہبانیت اختیار مت کرو. ہاں گھر بار سب چھوڑ چھاڑ کے کئی کونے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ مت کرو. اسی معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اسی بازاروں میں جانا ہے، اسی شرک اور پروفتن دور کے اندر رہنا ہے، اور اسی دور کے لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے، تربیت بھی دینی ہے. اور اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ تھا پارہ نمبر 27، جس کے اندر اوامر اور نواہی تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے روزے بھی قبول فرمائے. نیک اعمال کرنے کی توفیق، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق، اور قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنے مخلص دعا میں یاد رکھے. ملتے ہیں کل کے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.